بادشاہ کے دربار میں پانی کا تحفہ لے جانے والے بدو کا واقعہ۔ بیابان عرب کا ایک بدو بڑا مفلس اور غریب تھا۔ اس کی بیوی نے ایک دن اس سے کہا کہ ہمارے دن رات مفلسی اور غربت میں گزر رہے ہیں، کوئی صورت نکالو جس سے ہماری یہ غربت دور ہو۔ میں نے سنا ہے خلیفہ بغداد بڑا مہمان نواز اور سخی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، ممکن ہے وہ تمہاری مدد کرے اور اپنے انعام و اکرام سے ہماری غربت دور کر دے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں، میرا خیال ہے اپنی جھیل سے ایک صراحی پانی کی بھر کر خلیفہ بغداد کے لیے تحفہ لے جاؤں، وہ پانی سے بھری ہوئی صراحی پا کر بڑا خوش ہوگا۔ چونکہ عرب صحرا میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے اور تھوڑا سا پانی بھی وہاں گراں قدر نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے بدو نے پانی سے بھری ہوئی صراحی کو بہت ہی عظیم تحفہ سمجھا اور دوسرے روز وہ پانی بھری صراحی سر پر اٹھا کر بغداد کو چل پڑا، اور یہی سوچتا گیا کہ خلیفہ اتنا زیادہ پانی دیکھ کر بڑا خوش ہوگا۔ مہینے بھر کی مسافت کے بعد بغداد پہنچا۔ دربار میں حاضر ہونے کے لیے جب شاہی محل کے دروازے پر پہنچا تو نقیبوں نے پوچھا خلیفہ سے تمہارا کیا کام؟ وہ بولا میں اپنے محبوب خلیفہ کے لیے ایک عظیم تحفہ پانی سے بھری ہوئی صراحی لایا ہوں، اتنا پانی پا کر خلیفہ خوش ہوگا اور میری محنت ٹھکانے لگے گی۔ خلیفہ کو جب پتہ چلا کہ کوئی بدو میرے لیے بڑی عقیدت کے ساتھ دور سے پانی لایا ہے تو درباریوں کو بلا کر حکم دیا کہ اسے نہایت اعزاز کے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ درباریوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے دربار میں بلا کر خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ اس کے استقبال کے لیے خود اٹھا اور اس کے سر سے صراحی خود ہی اتار کر اس کا پانی اپنے خاص برتن میں ڈال کر اس کی تعریف کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ واقعی تم میرے لیے بہت بڑا تحفہ لائے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی صراحی کو اشرفیوں سے بھر کر اور خاص خلعت عطا کر کے اسے واپس کر دو۔ ساتھ ہی درباریوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ اسے دریائے دجلہ کے راستے کشتی پر بٹھا کر واپس کرنا اور کسی دوسرے راستے سے واپس نہ لے جانا، بلکہ دریائے دجلہ کے راستے واپس کر کے دریا کے پانی کے علاوہ میرے شاہی باغ کے فواروں کی جھلک بھی اسے دکھا دینا۔ چنانچہ اس بدو کی صراحی اشرفیوں سے بھر دی گئی اور خلعت خاص بھی عطا کی گئی۔ واپسی کے وقت اسے شاہی باغ میں سے گزارا گیا۔ بدو نے اس باغ میں جا بجا فواروں میں سے اچھلتا پانی دیکھا اور بہتا ہوا پانی دیکھا تو وہ بڑا نادم ہوا کہ میری صراحی کا پانی ان فواروں کے سامنے کیا حقیقت رکھتا تھا۔ آگے بڑھا تو دریائے دجلہ نظر آیا۔ اب جو اسے پانی کا اتنا بڑا دریا نظر آیا تو وہ شرم و ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیا کیا کہ صراحی بھر پانی کو خلیفہ کے لیے ایک نایاب چیز سمجھتا رہا اور یہ گمان کیا کہ خلیفہ نے اتنا پانی شاید ہی کبھی پایا ہو۔ پھر خلیفہ کے جود و کرم کا خیال کر کے حیران رہ گیا کہ میرا یہ حقیر تحفہ اس نے کس محبت سے قبول کیا اور کس طرح میرے حقیر تحفے کی قدر کی اور اپنے خاص برتن میں ڈال کر مجھے اشرفیوں اور خلعت خاص سے مالا مال کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہماری نمازیں اور عبادت بدو کی پانی بھری صراحی کی طرح ہے، جس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ کر اور کچھ وقت اللہ اللہ کر کے بڑا کمال کر دیا ہے۔ ہماری یہ عبادت اللہ کے حضور پہنچے گی تو وہ فرمائے گا میرے بندے نے ایک نایاب چیز حاضر کی ہے، مگر ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں جب خدا کے حضور پہنچتی ہیں تو وہاں اولیاء، اللہ کے ذکر و فکر کے فوارے، فرشتوں کی تمہید و تقدس کی نہریں، انبیاء و مرسلین کی عبادت کے دریا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے سمندر بہتے نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے خدا تعالیٰ اتنا بڑا کریم ہے کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرماتا ہے اور پھر ہماری جھولیاں اپنی رحمت کی اشرفیوں سے بھر کر ہمیں نوازتا ہے۔